موسیٰ علیہ السلام آگے دریا ہے، دریائے نیل، قوم ساتھ ہے، اور قوم بھی آپ جانتے ہیں کیسی ہے، وہ ان کو تو بس کوئی بہانہ چاہیے تھا، کوئی بات. انا لمدرکون، کہنے لگے اب لو جی اب تو گئے، پھنس گئے ہم، اب تو پکڑے گئے. قرآن پاک میں ہے، بلکہ تورات میں اس کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دست و گریبان ہو گئے، جھگڑنے لگے، کہنے لگے پھنسا دیا آپ نے ہمیں. فرعون تھا، ظلم کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کی ہم نوکری کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، کھانے کو تو ملتا تھا کچھ، زندہ تو تھے، اب تو چیتڑے اڑ جائیں گے. پیچھے فرعونی ہے، لشکر ہے، اور وہ گرد و غبار اڑ رہا ہے، آگے دریا ہے، اب کہاں جائیں گے؟ انا لمدرک، اب تو پھنس گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال، ارشاد فرمایا ان معی ربی سیہدین، ان اللہ میرے سیہدین، وہ ہمیں راستہ دے گا. بات ہی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لشکر ہے تو 10 لشکر آتے رہیں، دریا ہے تو جتنے مرضی ہے دریا سمندر آ جائیں. ان معی ربی، میرا رب میرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کہا تھا غار ثور کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمارے سر پہ پہنچائے ہیں، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو کیا ارشاد فرمایا ابوبکر کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یار اسباب نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، ایسے لگتا ہے جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں بس مٹی ہو جاتا ہے. محنت کرتے 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 آخر میں نتیجہ صفر آ جاتا ہے. یوں بھی ہوتا ہے کبھی، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو بھیجنے والا اللہ ہے، دور بھی کون کرے گا؟ اللہ ہمیں یہ یقین کی دولت دے دے. میرے بیان کا کنکلوژن یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ اللہ کرے ہمیں ایسا یقین حاصل ہو جائے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. اللہ ہمیں یہ یقین کی دولت عطا فرما دے. پریشانی، مصیبت، تکلیف، دکھ، یہ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے. یہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، ہو سکتا ہے آسانیاں ہوں تو زندگی مشکل ہو جائے. اپنے آپ کو آسانیوں میں نہیں بلکہ مشکلوں میں، زندگی مشکل میں، پریشانی میں مسکرانا سیکھیں. اور پریشانیوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے پاواں. وہ سونا جب دکھ میں راضی ہے تو سکھ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب وہ سکھ میں راضی ہوگا تو سکھ دے دے گا. سکھ میں ہماری رضا ہے، اور دکھ میں اگر اس کی رضا ہے تو یہ سودا مہنگا سستا سودا ہے. ایک بزرگ جو ہے انہوں نے جائے نماز بچھائی اور 2 نفل پڑھنے لگے، اور کسی نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک یہ 2 نفل پڑھنا زیادہ اہم ہے یا جنت زیادہ اہم ہے؟ سنیے گا ذرا بات. تو کہنے لگے کہ میرے نزدیک یہ 2 نفل پڑھنا جنت سے بھی زیادہ اہم ہے، قیمتی ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ ان 2 نفلوں میں میرا رب کی رضا ہے اور جنت میں میری رضا ہے. جنت تو ہمیں چاہیے نا، ہم چاہتے ہیں جنت مل جائے، اور جب میں 2 رکعت پڑھوں گا تو میرا رب راضی ہوگا. تو کہتے ہیں میں رب کی جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے پاواں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں